إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حسن اتفاق ہے کہ آج حج کا رکن اعظم جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، حاجی لوگ اس وقت عرفات کے میدان میں ہیں اور حج کا سب سے بڑا رکن ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج جمعہ کا دن بھی ہے، تو حسن اتفاق اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت مبارکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعۃ المبارک کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کی مناسبت سے عرفات کے میدان میں تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی تھی اور اسلام کے تکمیلی مرحلے کا اعلان کیا تھا۔ فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے
تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو بھی تم پہ مکمل کر دیا ہے، اور اسلام کو تمہارا دین بنا کے تمہارے لیے طرز زندگی مقرر کر کے میں تم پہ راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اس وقت تک راضی تم پہ رہوں گا جب تک تم اسلام کو دین مانو گے، اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے، اسلام کے طرز زندگی کو اختیار کرو گے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں رب رحمان تم پہ راضی ہوں۔ تو آج کا دن اس اعتبار سے بڑا ہی مبارک دن ہے کہ حاجی لوگ آج بھی عرفات کے میدان میں ہیں، اور ہم خطبہ جمعہ اور یوم الجمعہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور وہی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم نعمت کا اعلان کیا ہے، اور وہ ہے اسلام کی تکمیل کا۔ اب اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، کسی ایڈیشن کی گنجائش نہیں ہے، کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل ہوا، اور اب اس مکمل اسلام پہ جو لوگ عمل کریں گے رب رحمان ان پہ راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ تو ساتھیو، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں اور مینا میں بہت اہم تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ آپ ان کو کہہ لیجئے کہ انسانی حقوق کا بہترین چارٹر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلہ پر انسانیت کے سامنے رکھا تھا۔ جاہلیت کے دور کو، اس کے رسم و رواج کو، اس کے طور اتوار کو، اس کے قوانین کو، اس کے دستور کو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل عدم قرار دے رہے تھے، اپنے قدموں کے نیچے روندنے کا اعلان کر رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ اب انسانیت کی بقا، انسانیت کی سلامتی، انسانیت کی بہتری، اس کی عزت اور وقار وہ اسلام کے مطابق اپنے آپ کو عمل پیرا کرنے میں ہے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر مختلف مواقع پہ ارشاد فرمایا، آج ہم اس کے کچھ مندرجات آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں گے، اور یہ واضح کریں گے کہ اسلام کے دنیا میں نازل ہونے سے پہلے کے قوانین کیا تھے، اسلام نے آ کے کون کون سی جوہری تبدیلیاں پیدا کی، اور آج کے ہمارے جدید دور میں جب دنیا جدت کی طرف بڑھ رہی ہے اور ترقی کے دعوے ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کے انسانی حقوق کے علمبردار آج کیا گل کھلا رہے ہیں۔ ایک انشاءاللہ تقابلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ اسلام کی حقانیت واضح ہو، اسلام کی عظمت واضح ہو، اور آسمانوں سے نازل ہونے والے اللہ کے سچے دین پر ہمارا یقین اور ایمان کامل ہو۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت بڑا سبق دیا، بہت بڑا قانون نافذ کیا،
وہ کیا تھا؟ وہ تھا انسانی مساوات کا۔ انسان ہونے کے ناطے سب انسان برابر ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک المیہ تھا کہ جاہلیت کے دور میں طبقاتی کشمکش تھی، خاندانوں اور برادریوں کے تفاوت موجود تھے۔ کوئی اونچے خاندان کا، کوئی نیچے خاندان کا، کوئی اپنے گورے ہونے پہ فخر کرتا تھا، کوئی اپنے عربی ہونے پہ فخر کرتا تھا۔ آج خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب لیس فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لأحمر علی الاسود ولا لأسود علی الاحمر الا بالتقوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوع انسانی، اے دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں، آگاہ ہو جاؤ، تمہارا رب ایک ہی ہے، تمہارا باپ ایک ہی آدم ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی سرخ کو سفید پہ کوئی فضیلت نہیں۔ فرمایا فضیلت کا معیار جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ صرف ایک ہے کہ تم میں صاحب فضیلت وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کی منہیات سے زیادہ پرہیز کرنے والا، جو اللہ کا متقی اور پارسا بندہ ہے، وہ زیادہ صاحب فضیلت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے، اپنی پیدائش کے ناطے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے کوئی سفید ہے، کسی کو کسی انسان پہ کوئی برتری نہیں۔ کسی قوم کی وجہ سے، کسی قبیلے کی وجہ سے، کسی ذات کی وجہ سے، کسی رنگ اور نسل کی وجہ سے حجۃ الوداع کے موقع پہ ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کے، یہ قانون نافذ کر کے، حقوق انسانیت کا یہ عظیم منشور پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ اور نسل کے تمام بتوں کو پاش کر کے رکھ دیا تھا۔ اب رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، قوم کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ، کسی بنیاد پر کسی انسان کو کسی انسان پہ کوئی برتری نہیں ہوگی۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے پوچھا کہ لوگوں آج کون سا دن ہے، آج کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا آج عرفہ کا دن ہے، بعض روایات میں یوم النحر آتا ہے، آج قربانی کا دن ہے۔ اور مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ کا۔ شہر کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ تین باتیں باور کروانے کے بعد دن کی حرمت، عرفہ اور یوم النحر کی حرمت، ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت اور مکہ مکرمہ کی حرمت، تین حرمتوں کا تذکرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق انسانی کا ایک بہت بڑا اعلان فرما دیا۔ فرمایا جیسے آج کے دن عرفہ کے دن کی حرمت کو پامال کرنا جرم ہے، جیسے ذوالحجہ کے حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کرنا گناہ ہے، اور جیسے مکہ کی حرمت کو پامال کرنا جرم ہے، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، کسی بھی انسان کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت اور آبرو کی حرمت
ایسے ہی محترم ہے جیسے آج کا دن محترم ہے، جیسے ذوالحجہ کا مہینہ محترم ہے، اور جیسے مکہ مکرمہ کا شہر محترم ہے۔ کوئی کسی کی حرمت کو پامال کرے گا، اس کی جان پہ ظلم کر کے، اس کے مال کو غصب کر کے، اس کی عزت اور آبرو پہ حملہ کر کے، تو گویا کہ اس نے مکہ مکرمہ کی حرمت کو بھی پامال کر دیا، اس نے ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت کو بھی پامال کر دیا، اس نے عرفہ اور قربانی کے دن کی حرمت کو بھی پامال کر دیا۔ جاؤ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہیں انسانی حقوق کا یہ تحفظ کہ انسان کی جان، اس کے مال، اس کی عزت و آبرو کو مکہ مکرمہ کے برابر قرار دیا جائے، جس مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ بھی موجود ہے، جس میں صفا مروہ موجود ہے، جس میں اللہ کے بے شمار شعائر موجود ہیں، اس مکہ مکرمہ کی حرمت کے برابر مسلمان کی، انسان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت اور آبرو یہ مکہ کے برابر، یہ ذوالحجہ کی حرمت والے مہینے کے برابر، یہ عرفہ اور یوم النحر کے دن کی عزت، عظمت اور حرمت کے برابر، یہ انسانی تاریخ کا ایک بے مثال اعلان تھا حقوق انسانی کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کیا فرما رہے تھے؟ آپ حجۃ الوداع کے موقع پہ دو چیزوں کا مزید اعلان فرما رہے تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے جاہلیت کے قانون تھے، اور جاہلیت کا قانون کیا تھا؟ سب سے بڑا دستور کیا تھا کہ جو کچھ آباء و اجداد نے کہا ہے، آباء و اجداد کا ہر کہا ہوا قانون کی حیثیت رکھتا تھا، دستور کی حیثیت رکھتا تھا۔ بس ہمارے باپ دادا نے یہ کہا ہے، آباء و اجداد کے رسم و رواج یہ اس معاشرے میں اور اسلام کے نازل ہونے سے پہلے یہ دنیا بھر میں ایک قانون، دستور اور آئین کی حیثیت رکھتے تھے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں تم گواہ ہو جاؤ، آج سے جاہلیت کے جتنے بھی دستور ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، جو بھی نظام ہیں، جو آباء و اجداد کے رسم و رواج سے جڑے ہوئے ہیں، آج ان سب قوانین کو، دساتیر کو اور ان سارے نظاموں کو آج میں اپنے پاؤں کے نیچے دباتا ہوں اور پھینکتا ہوں، اور ان سب کو کالعدم قرار دیتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں آباء و اجداد کے رسم و رواج کیا تھے کہ اگر کوئی ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے پہ کوئی ظلم کر لیتا، جان کا تلف کر دیتا، کوئی خون بہا دیتا، تو سارے قبیلے کی شامت آ جاتی، اور سال ہر سال دھائیوں کی دھائیاں دونوں قبیلوں کی آپس میں جنگیں چھڑی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں، آج میں اس نظام کو بدلتا ہوں، آج اس دستور کو کالعدم قرار دیتا ہوں، اپنے پاؤں کے نیچے اس کو پھینکتا ہوں، اس کو غیر مؤثر کرتا ہوں، اور خونوں میں سب سے پہلا خون میں اپنے رشتہ دار ربیعہ بن حارث، جس کے دودھ پیتے بچے کو حذیل قبیلے کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا، آج میں خونوں میں سب سے پہلا خون اپنے رشتہ دار ربیعہ بن حارث کے بچے کا خون معاف کرتا ہوں، اس کو کالعدم کرتا ہوں۔ اس کی بنیاد پہ آئندہ جنگ نہیں ہوگی، آئندہ خون نہیں بہایا جائے گا۔ میں اپنے عزیز ربیعہ بن حارث کے بچے، جس کو بنو حذیل قبیلے کے لوگوں نے رضاعت کی عمر میں، دودھ پینے کی عمر میں قتل کر دیا تھا، آج میں اس خون کو، اس کے انتقام کو کالعدم قرار دیتا ہوں۔ اپنے گھر سے کردار، اپنے
اپنے گھر سے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ یہ تھا جانوں کے تحفظ کا معاملہ، امن و سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے اور معاشی استحکام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں آج میں اعلان کرتا ہوں سود کی ہر شکل کو، یہ سود انسانیت کے وجود پہ ایک بدنما داغ ہے، یہ غریب کو غریب تر کرتا ہے، غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے، امیر امیر تر ہوتا ہے، اس کی بنیاد ظلم پہ قائم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور آج میں ہر طرح کے سود کو کل عدم قرار دیتا ہوں، ہر طرح کے سود کے نظام کو آج میں کل عدم قرار دیتا ہوں، اپنے پاؤں کی ٹھوکر میں پھینکتا ہوں۔ آج کے بعد کوئی سود کا نظام نہیں چلے گا، کوئی سود کا سسٹم نہیں چلے گا، اور سب سے پہلا سود میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب، جنہوں نے خطیر رقم لوگوں سے سود کی لینی تھی، آج میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کے لین دین کو کل عدم کرتا ہوں اور اس سارے نظام کو معطل کرتا ہوں، اپنے پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتا ہوں۔ آئندہ کے بعد سود کا سسٹم نہیں چلے گا۔ یہ اعلان تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی بقا، انسانیت کی سالمیت، معاشروں کے استحکام اور لڑائی جھگڑا دھینگا مشتی اور اللہ کی زمین پر فساد کی ہر کیفیت کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشادات فرما رہے تھے۔ آج حقوق انسانی کے بڑے ادارے موجود ہیں، بڑے نامور اور بین الاقوامی ادارے موجود ہیں، جنہوں نے ساری دنیا کو اپنے نظاموں میں جکڑا ہوا ہے۔ واللہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، ان اداروں کے قوانین کو پڑھو، ان اداروں کے دستور پڑھو، ان کی اغراض و مقاصد پڑھو تو آپ بہت متاثر ہوں گے، لیکن ان کا کردار دیکھو کہ انہوں نے حقوق انسانی کی بنیاد پہ، ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ، فنڈامنٹل رائٹ کی بنیاد پہ انہوں نے دنیا میں فساد کتنا برپا کیا ہے، انسانیت میں طبقاتی کشمکش کتنی برپا کی ہے، اونچ نیچ کا تصور کتنا قائم کیا ہے۔ 1945 میں اقوام متحدہ مارز وجود میں آئی تھی، پہلی جنگ عظیم اول 1923 میں ختم ہوئی اور دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ 1939 میں اختتام کو پہنچی۔ اس کے 6 سال بعد دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، دنیا کو سلامتی سے آشنا کرنے کے لیے اور انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے جو ایک عالمی سطح پہ بین الاقوامی معیار کا ادارہ قائم کیا گیا، اس کا نام UN اقوام متحدہ رکھا گیا۔ آج 5 صدی سے زیادہ گزر گیا، 5 صدی سے زیادہ وقت گزر گیا۔ اگر جائزہ لیا جائے، ہر ایک کے حقوق کا محافظ بنا ہے، ہر ایک کے حقوق کی حفاظت ہوئی ہے، سوائے مسلمانوں کے۔ 2 ارب اس وقت انسانی آبادی اسلام کے ماننے والوں پر مشتمل ہے۔ آپ 5 صدی سے قائم اس حقوق انسانی کے ادارے اور اس کے ذیلی اداروں کے آپ کردار کا مطالعہ کریں گے، اللہ کی قسم سر شرم سے جھک جائے گا کہ انہوں نے ہر طبقے کی نمائندگی کی ہے، ہر مذہب کا تحفظ کیا ہے، ہر زبان کا تحفظ کیا ہے، ہر قوم کا اور موقف کا اور تحفظ کیا ہے۔ اگر اس پوری 5 صدی میں عدم تحفظ کا شکار رہے کہ جن کی نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت و آبرو محفوظ، تو آپ کو
وہ 2 ارب انسانوں پہ مشتمل مسلمان آبادی نظر آئے گی، جس کا آج کوئی ویٹو پاور اس کے پاس نہیں ہے، کوئی سلامتی کونسل کی ایک بھی 2 ارب مسلمانوں کی آبادی کے پاس ایک بھی مستقل رکنیت موجود نہیں ہے۔ اگر اقوام متحدہ کے نمودار ہونے کے ساتھ ہی دیکھا جائے، سب سے پہلا مسئلہ فلسطین کا کھڑا ہوا۔ آج 5 صدی گزر گئی، حقوق انسانی کے علمبرداروں کو، جدید دور کے ان علمبرداروں کو ہم پوچھتے ہیں تم نے فلسطینیوں کے حق کے لیے کیا کیا؟ وہاں بچے بھی کٹے ہیں، عورتیں بھی شہید ہوئی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں فلسطینی جو ہیں ان کو گھر سے بے گھر کیا گیا۔ ان کی سرزمین پہ جو عرص انبیاء تھی اس پہ ناجائز قبضہ کیا گیا۔ یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین اور دیش سے بے دخل کیا گیا، اور 5 صدی گزر گئی۔ حقوق انسانی کے نام پہ مارز وجود میں آنے والے اس اقوام متحدہ نے آج تک فلسطینیوں کے لیے ایک تنکا بھی توڑ کے نہیں دیا ہے۔ ہمیشہ اسرائیل کی اس کی حمایت، ہمیشہ یہودیت کی حمایت، تو کہاں ہے انسانی حقوق کے علمبردار؟ مسئلہ کشمیر 5 صدی سے سلگ رہا ہے، یہ جنوبی ایشیا کا، میں کہتا ہوں سارے ایشیا کا یہ سب سے بڑا کور ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے اور برننگ پوائنٹ ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جناب 5 صدی گزر گئی ہے، اس دوران کتنی اقوام کو آزادی دی گئی، کس کس کے حقوق کی پاسبانی کی گئی، اور چھوٹے چھوٹے واقعات پر ملکوں کو تاخت و تاراج کیا گیا، توڑا بورا بنا دیا گیا، اور انسانیت شرما گئی اس قدر اپنے حقوق کے لیے دنیا میں جنگیں بھڑکائی گئی۔ لیکن وہ سب کس کے لیے؟ وہ سب یہود و نصارہ کے لیے، ہنود کے لیے، بدھوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ یہاں تک ہے کہ ساتھیوں، اللہ کی سب سے برگزیدہ ہستیاں جو حضرات انبیاء ہوتے ہیں ان کی بے حرمتیاں کی گئی، اور یہ گونگا بہرا شیطان بن کے یہ زندگی گزارتا رہا اور ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اللہ کے قرآن کی توہین کی گئی، اللہ کے بندوں پر بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی کی انکوائری کیے اور اس کو سنے، اس کے موقف سے آگاہ ہوئے، ملکوں پہ حملے کیے گئے، ان کو تباہ برباد کیا گیا، اور ہلاکت خیز مواد ان پہ پھینکے گئے۔ لیکن پھر بھی یہ آج حقوق انسانی کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ واللہ ان کا مکروہ چہرہ ہے، انہوں نے حقوق انسانی کی 2 پامالیاں کی ہیں کہ الامان والحفیظ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آج ہم واضح کرتے ہیں دلائل کی قوت سے کہ آج بھی 1400 سال بعد دنیا میں اگر کوئی حقوق انسانی کا علمبردار ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا سچا دین اسلام ہو سکتا ہے۔ اور یہ رونا روتے ہیں، یہ بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں حقوق نسواں کا، یہ بڑے دل فریب نعرے ہیں۔ حقوق نسواں، اسلام عورتوں کو جناب ان کی آزادی نہیں دیتا ہے، ان کا حق نہیں دیتا ہے، اسلام عورتوں کے حق پہ بڑی ڈاکہ زنی کرتا ہے۔ ظالمو، بدماشو، عقل کے اندھو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام ہی تو ہے جس نے عورت کو ماں، بہن اور بیٹی جیسے مقدس رشتے کے ساتھ جوڑا ہے۔ ورنہ اسلام کے آنے سے پہلے تم تو عورت کو ایک جانور کی حیثیت دیتے تھے، تم نے تو عورت کو ٹشو بنایا ہوا تھا، یوزیبل ٹول بنایا ہوا تھا، تم نے استعمال کرتے تھے، اور جب وہ استعمال کے قابل نہ رہتی اپنے مخصوص ایام میں چلی جاتی،
तो तुम उसको भेड़ों, बकरियों और ऊंटों के बाड़े की नजर कर दिया करते थे। तुम्हारे नजदीक उसकी माँ का रिश्ता, उसका बहन होने का रिश्ता, उसका बेटी होने का रिश्ता कोई तकद्दुस नहीं रखता था। तुम्हारे बड़े तो वही थे कि जो बेटियों को जिंदा तरगोर कर दिया करते थे, उनका हर हक छीन लिया करते थे। इस्लाम है कि जिसने आके औरत की आबरू की भी हिफाजत की है, उसके असीम और बेमिसाल कवानीन बनाए, उसके माल की हिफाजत की है, उसको विरासत में हक महर के तौर पे पूरे उसके हुकूक की पासबानी करते हुए ये इस्लाम है जिसने औरत के हुकूक की पासबानी की है। हिज्जतुल विदा के मौका पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाते हुए ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने विरासत में हर हकदार का हक मुतय्यन कर दिया है। अब किसी वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं होगी। आप इन अल्फाज पे गौर कीजिए कि लोग औरत को विरासत देते ही नहीं थे। जैसे आज फिर हमारे मुआशरे में जाहिलियत लौट आई है, औरतों को, बहनों को, बेटियों को विरासत के हक से महरूम किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला ने हर वारिस का विरासत में कितना हक है वो अल्लाह तबारक तआला ने तय कर दिया है। अब किसी वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं होगी। वसीयत क्या कि सारी जायदाद बेटे को दे दी जाए, बेटी को महरूम कर दिया जाए। ऐसी हर वसीयत बातिल होगी, कलअदम होगी। जैसे बेटे को उसका हक मिलेगा ऐसे ही बेटी को भी उसका हक मिलेगा। जैसे भाई को मिलेगा ऐसे बहन को मिलेगा, जैसे बाप को मिलेगा ऐसे माँ को मिलेगा, जैसे शोहर को मिलेगा ऐसे बीवी को भी मिलेगा। हर हकदार का हक मुतय्यन करके इस्लाम ने कानून विरासत बना के औरत के माली हुकूक की किस कदर पासबानी की है। माली हुकूक की पासबानी जाहिलियत में यह था और आज भी दुनिया हुकूक निस्वा के नाम से यही चाहती है कि एक मादर पिदर आजाद मुआशरा कायम हो जाए, कोई किसी को रोकने टोकने वाला ना हो, बदकारी आम हो जाए, ज़नाकारी आम हो जाए और किसी का नस्ब महफूज ना रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौका पर ऐलान किया, अल वलदु लिल फराश वलिल आहिर हजर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून बना दिया, ऐलान फरमा दिया। उस दौर में एक एक औरत से 10-10 मर्द निकाह किए होते थे और हर कोई औरत से हम बिस्तरी करता था। और औरत को जब बेटा पैदा होता, बच्चा या बच्ची पैदा होता, पता नहीं चलता था कि ये किसकी औलाद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौका पे औरतों के हुकूक की पासबानी करते हुए, नस्ब की पासबानी करते हुए, खानदानी वजाहत और वकार की पासबानी करते हुए भाइयों ये ऐलान कर दिया कि अल वलदु लिल फराश, जिसके बिस्तर पे बच्चा पैदा होगा वो बच्चा उसी की तरफ मंसूब होगा, वही उसका बाप करार पाएगा। वलिल आहिर हजर, और फरमाया जो ज़ना करेंगे, बदकारी करेंगे, उनकी सजा इस्लाम पत्थर, रजम, ये सजा मुतय्यन करता है। आज से रजम की सजा नाफज होगी हर बदकार पे, हर ज़नाकार पे, ताकि बदकारी का खात्मा हो, ज़नाकारी का खात्मा हो, हसब और नसब पाकीज़ा हो, नस्र पाकीज़गी से खड़ी हों। ये जाहिलियत के दस्तूर थे। और आज की जदीद दुनिया का अगर मुताला किया जाए और उनकी कोशिशों, काविशों और सरगर्मियों को देखा जाए जो वो हुकूके इंसानियत के नाम पे करते हैं और मादर पिदर आजाद मुआशरे करने के लिए, कायम करने के लिए करते हैं, तो वल्लाहे आज के जदीद दौर की सारी सरगर्मियां भी वो इस्लाम से पहले के जाहिलियत के दौर से मिलती जुलती हैं। ये चाहते हैं कि मुआशरों में बदकारी आम हो। आज आप मगरब में चले जाएं, आज आप मगरबी मुल्कों में चले जाएं, वहां जाके आप जरा जायजा लें, आपको 50%, 60% ऐसे लोग मिलेंगे
کہ جن کو اپنے سگے باپ کا کوئی علم نہیں ہوگا، حرام کی اولاد، زنا کی اولاد، آج بدکاری کی نسلیں اور معاشرے کھڑے ہو رہے ہیں، اور دنیا کا جدید یہ نظام جو ہے یہ جناب چاہتا یہ ہے کہ بدکاری عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خاص طور پہ اس کے آگے بہت مضبوط دیوار بند قائم کر دیا تھا، اور اسلام نے صدیوں اس دنیا میں اپنے دین اور عمل کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ جن معاشروں میں بدکاری رک جاتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آ جاتی ہیں، وہ معاشرے سعادتوں اور کامیابیوں والے بن جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہو کے فرمایا میں تمہیں ایک روشن دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہے۔ اس روشنی پہ چلنا ہے، اس نور کو اختیار کرنا ہے، یہ تمہیں سیدھا اللہ کی جنت تک لے جائے گا، میرے تک حوض کوثر تک پہنچا دے گا۔ زیغ و زلال کا شکار نہیں ہونا، ٹیڑھ پن کا شکار نہیں ہونا، بدعات و خرافات کا شکار نہیں ہونا، ورنہ قیامت والے دن میں حوض کوثر پہ موجود ہوں گا، اور کتنے لوگ آئیں گے میرے سامنے، میرے قریب آئیں گے، میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں گا، اور مجھے اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ ان کا اے پیغمبر تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کو، تیرے منہج کو، تیرے مسنون اور سنت برے طریقوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو میں کیا کہوں گا، سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ان کو دفع کر دو، ان کو پرے ہٹا دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ تو یہ تعلیمات بھی کہ دین پر قائم رہنا ہے، اس کے نور اور روشنی پہ چلنا ہے۔ فرمایا میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، مجھے یہ امید ہے کہ اس سال ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، شاید آئندہ زندگی میں ہم کبھی اکٹھے نہ ہوں، تو میری بات خوب غور سے سنو اور اس کو سمجھو، اس کو یاد کر لو، اس کو اپنے پلے باندھ لو۔ ہو سکتا ہے آج کے بعد ہم دوبارہ اس طرح ایک بڑی محفل اور مجلس میں دوبارہ کبھی اکٹھے نہ ہوں۔ تو میں اس موقع پر ہو سکتا ہے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں اگلا سال آنے سے پہلے، لیکن تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی کے ساتھ اس چیز کو پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ جب تک اللہ کی کتاب سے وابستہ رہو گے، مضبوطی سے اس کو تھامے رہو گے، اس پہ عمل پیرا رہو گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی راہ راست سے نہیں بھٹکو گے۔ کتاب اللہ کے ساتھ جب تک تم اپنے آپ کو مضبوطی سے چمٹائے رکھو گے اور تمسک بالکتاب و سنہ پر جناب اپنا عمل رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، میں نے تمہیں حق اور سچ بتا دیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، اور دوستی کن سے اور دشمنی کن سے، لڑائی جھگڑا کن سے اور صلح جوئی اور اخوت کن سے، یہ سب کچھ میں نے بتا دیا ہے۔ کہیں آپس میں لڑ بڑھ کے فرقہ بازی کا شکار ہو کے دھڑے بندیوں اور جناب گروہ بندیوں، فرقہ بندیوں، پارٹی بندیوں کا شکار ہو کے کہیں اپنے آپ کو کافر نہ بنا لینا، اپنے آپ کو گمراہ نہ کر لینا کہ کافروں سے لڑنے کی بجائے تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والے بن جاؤ، اس سے گمراہ ہو جاؤ گے، اس سے راہ راست سے ہٹ جاؤ گے۔ اس کو خوب سنو، سمجھو، اور اپنے آپ کو اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کا بھائی بنا کے اپنی زندگی گزارو۔ آپس میں کلمہ پڑھنے والوں میں
اسلام کے رشتے سے جڑے ہوئے میں، لا الہ الا اللہ کے رشتے سے وابستہ لوگوں کے ساتھ لڑ کے، فرقوں میں کا شکار ہو کے، جھگڑوں کا شکار ہو کے کہیں اپنے آپ کو گمراہ نہ کر لینا۔ کتنی بڑی نصیحت ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی، ہم نے چند ایک کا احاطہ کیا ہے جو حجت الوداع کے موقع پہ مختلف خطبات سے تعلق رکھتی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ گواہ ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو آج بھی آئین کی، قانون کی، انسانی حقوق کی اور جناب ہیومن رائٹس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کو قرار دیا جائے، اس کی بنیاد پہ حقوق اور فرائض کا تعین کیا جائے، اس کی بنیاد پہ معاشروں سے، ملکوں سے تعلقات قائم کیے جائے، تو آج بھی دنیا امن سے آشنا ہو سکتی ہے، سالمیت کا گہوارہ بن سکتی ہے، آشتی کا ان کا مقدر بن سکتی ہے۔ ہر طبقے کے حقوق اسلام نے متعین کر دیے ہیں۔ والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، خامد اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، بہنوں اور بھائیوں کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، غلاموں کے حقوق کیا ہیں، قیدیوں کے حقوق کیا ہیں۔ واللہ ہمارا دین تو وہ دین ہے کہ جو انسانوں کے حقوق ہی متعین نہیں کرتا بلکہ حیوانات کے حقوق بھی متعین کرتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ اللہ اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے خطبات کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں ارشاد فرما کے، تعلیمات دے کے، ایک جامع منشور اور چارٹر پیش کر کے آپ نے ہزاروں سے متجاوز اہل سیر نے، بعض نے 1.25 لاکھ تعداد لکھی ہے اور بعض 1.5 لاکھ اس موقع پر عرفات اور مینا کے میدان میں موجود لوگوں کی تعداد بیان کرتے ہیں۔ آپ نے ان تمام لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ لوگوں، کل کو تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر رب تعالیٰ نے تم سے میرے بارے میں پوچھ لیا تو بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ مجھے اعتماد دو، کیا جو کچھ اللہ نے مجھے رسالت اور نبوت کے ذریعے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میری ذمہ داری لگائی تھی، لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لاکھوں لوگ، 1.5 لاکھ لوگ، 1.25 لاکھ لوگ بیک زبان بولے، کیا کہنے لگے کہ نشہدو انکا بلغتا وعدیتا ونصحتا۔ 3 الفاظ ہم سب گواہی دیتے ہیں، ہم سب یک زبان اعلان کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، پیغام اللہ کا پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور مکمل پہنچا دیا۔ ہم اس بات پر سب مل کے گواہی پیش کرتے ہیں۔ جب تمام لوگوں کی طرف سے بیک زبان یعنی جواب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور اپنی شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اشہد۔ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے پھر نیچے لوگوں کی طرف انگلی کو گراتے ہیں، 2 دفعہ یا 3 دفعہ فرماتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ تو بھی دیکھ لے، تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، جو ڈیوٹی میرے مولا تو نے لگائی تھی، آج میں نے اپنی ڈیوٹی کو، ذمہ داری کو پورے طور پہ ادا کر دیا ہے۔